بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 242 میں امانت دار کو میت کے وجوب حج کا علم ہونے کی فروعات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اس مسئلے کا محل نزاع اور روایات وغیرہ پیش ہو چکی ہیں۔ اس کے متعلق فروعات اور مسائل پر گفتگو ہوگی۔ میت پر زیادہ حج کے وجوب کا علم ہونے کا حکم بیان کیا جائے گا۔ ترکہ کے کم پڑ جانے کی صورت کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ہوں گی۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور متعلقہ روایات کا تجزیہ اور تحلیل کیا جائے گا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کسی مرنے والے کا مال کسی شخص کے پاس امانت ہو اور اس کو علم ہو کہ اس مرنے والے پر حج واجب ہے، اور اگر وہ اس کا مال اس کے وارثین کو واپس پلٹاتا ہے تو وہ اس کا واجب حج انجام نہیں دیں گے، تو اس پر واجب تھا کہ وہ خود حج پہ جائے یا پھر کسی کو نائب بنائے۔ اس سے متعلق ایک بحث ہے کہ یہ جو امانت دار اس کی طرف سے حج کرائے گا، یہ اس کے شہر سے حج کرائے گا یا میقات سے حج کرائے گا۔ اس میں وہی بحث ہے جو پہلے گزر چکی ہے، کیونکہ اختلاف نظر موجود تھا۔ شہید ثانی کی تاکید تھی کہ حج وہی میقات سے ہوتی ہے، جبکہ بعض روایات اور فتاوی تھے کہ اس کے شہر سے حج کے لیے نائب بھیجنا چاہیے۔ اس سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ اگر مرنے والے پر دو حج واجب ہوں، ایک تو حجۃ الاسلام ہو، دوسری حج نظری ہو، نظر و منت کی حج ہو، تو اگر میت کا جو مال موجود ہے وہ دونوں حجوں کے لیے کافی ہو تو دونوں حجوں کو واجب ہے کہ انجام دلوائے، یا نائب بھیجے یا خود یہ امانت دار اس کی طرف سے دونوں حجیں انجام دے۔ اگر اس مسئلے میں کہا جائے کہ حج نظری کو کس عنوان سے اور کس دلیل سے اس امانت والے مال سے انجام دلوانا چاہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ صحیح تر قول اور نظریہ فقہی یہ ہے کہ حج نظری بھی حجۃ الاسلام کی طرح اصل مال سے لی جاتی ہے، تو جب حج نظری حجۃ الاسلام کی طرح حق واجب مالی ہے اور فقہا قائل ہیں کہ ہر واجب مالی حق کو اصل مال سے لیا جاتا ہے جیسے زکوٰۃ اور خمس اور کفارہ، تو وہ جو مال امانت ہے وہ اصل مال کا جز ہے، اس سے جس طرح حجۃ الاسلام انجام دلوائی جائے گی اسی طرح حج نظری بھی انجام دلوائی جائے گی۔ اور اس صحیح تر قول اور نظریے کے مقابلے میں دوسرا نظریہ یہ ہے کہ حج نظری کو ثلث مال میت سے انجام دلوانا ہوتا ہے، 1/3 سے اس کو انجام دلوانا ہوتا ہے، اور اس کی دلیل ایک روایت ہے کہ جس کے بارے میں شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے مراد یہ ہے کہ وہ نظر جو وارثین پر لازم الوفا نہیں ہے وہ مراد ہے، جیسے اس نے نظر کی ہے حج کی اپنی مرض الموت میں، چونکہ مرض الموت میں جو وصیت وہ کرتا ہے پھر وہ اس طرح محکم نہیں ہوتی جس طرح دوسری وصیتیں ہوتی ہیں، اس کو پھر 1/3 سے انجام دینا ہوتا ہے۔ تو جب یہ روایت مرض الموت کی وصیت کے متعلق ہے تو پھر اس میں چونکہ قانون ہے کہ جو مرض الموت میں وہ وصیت کرتا ہے تو وہ نافذ نہیں ہوتی مگر 1/3 مال کی نسبت۔ تو یہ جو حج نظری ہے جس کی مرض الموت میں وصیت کی گئی ہے تو اس کا لازم نہیں ہے وارثین پر اصل مال سے انجام دلوانا، بلکہ اگر چاہیں تو پھر چونکہ یہ مستحب ہے تو یہ ثلث مال سے انجام دلوائیں گے۔ خلاصہ اس نظریے کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ انسان اس مال امانت سے حج نظری کو انجام نہیں دلوا سکتا بلکہ فقط حجۃ الاسلام کو انجام دلوائے گا۔ عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وفی اعتبار الحج من البلد او المیقات ما مر، حج جو امانت دار نے اس مرنے والے کی طرف سے انجام دلوانی ہے اس میت کے شہر سے نائب کو لے یا میقات سے نائب کو لے۔
اس میں وہی اختلاف ہے جو پہلے گزر چکا ہے اور اس کی تحقیق میں بیان ہو چکا ہے کہ اس میں فقہی نظریات مختلف ہیں۔ وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ حَجَّتَانِ إِحْدَاهُمَا نَذْرٌ فَكَذَلِكَ يَجِبُ إِخْرَاجُهُمَا فَمَا زَادَ إِذِ الْأَصَحُّ أَنَّهُمَا مِنَ الْأَصْلِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَوْنِهِمَا حَقًّا وَاجِبًا مَالِيًّا۔ اگر مرنے والے پر دو حج واجب ہیں، ایک حجۃ الاسلام ہے اور دوسری حج نذر و منت ہے، تو اسی طرح ہے، یعنی اگر امانت دار کو علم ہو کہ اگر وارثین کو وہ سرمایہ واپس کرتا ہے تو وہ انجام نہیں دلوائیں گے، تو اسی طرح واجب ہے ان دونوں کو وہ اسی مال امانت سے نکالے، یعنی ان کو انجام دلوائے۔ تو واجب ہے ان کو انجام دلوانا ان دو حجوں کو، فما زادہ، اگر اس سے زیادہ حج بھی واجب ہیں اور اس کو علم ہے تو ان کو بھی وہ انجام دلوائے، اگر صورتحال اور شرائط ویسی ہوں کہ وارثین ان کو انجام نہ دلوانے والے ہوں۔ اذ الاصح، چونکہ صحیح تر قول یہ ہے، انہما من الاصل، کہ یہ جو واجب حج ہوتے ہیں، چاہے حجۃ الاسلام ہو چاہے حج واجب نظری ہو، یہ اصل مال میت سے نکالے جاتے ہیں اور ان کو انجام دلوایا جاتا ہے۔ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كَوْنِهِمَا حَقًّا وَاجِبًا مَالِيًّا، کیونکہ حجۃ الاسلام اور حج نظری دونوں مشترک ہیں اس زاویہ نگاہ سے کہ یہ دونوں حق واجب مالی ہیں، اور جو واجب حق مال سے متعلق ہوتا ہے اس کو اصل مال سے نکالا جاتا ہے۔ تو اگر امانت دار کو علم ہو ایک سے زیادہ حج واجب ہونے کا اس پر، تو وہ جانتا ہو کہ وارث اس کو انجام نہیں دلوانے والے، تو وہ خود جا کر اور خود نائب بنا کر ان سب کو انجام دلوا سکتا ہے۔ وفی مقابل الاصح اخراج المنذورة من الثلث استنادا الى روایت محمولة على نذر غیر لازم كالواقع فی المراض، اور مقابل الاصح یعنی صحیح تر فقی نظریہ کے مقابلے میں یہ نظریہ ہے کہ حج نظری کو ایک تہائی مال میت سے انجام دلوایا جاتا ہے، اور اس نظریے کے لیے وہ ایک روایت سے استناد کرتے ہیں، دلیل پیش کرتے ہیں، محمولۃ، جس کی تعویل یہ کی جاتی ہے، علی نذر غیر لازم، کہ جو اس نے نذر و منت مانی ہو جس کو وفا کرنا واجب نہ ہو اس طریقے سے۔ ایسی کون سی نظر ہوتی ہے کہ جس کو لازم قرار نہیں دیا گیا؟ کل واقع فی المرض، وہ منت اور وہ جو نظر ہوتی ہے جو مرض الموت کے اندر وہ انجام دیتا ہے، تو وہ واجب نہیں ہوتی، لازم نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ وہ وصیت کی طرح ہوگی جو مرض الموت میں کرتا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ ایک تہائی مال سے نکال لی جائے۔ بہرحال یہ صحیح تر نظریے کے مقابلے میں ہے، ایک روایت سے استناد کرتے ہیں جس کی یہ تعویل کی گئی ہے۔ تو یہ جو اختلاف نظر موجود ہے کہ اگر اس پر دو یا زیادہ حج واجب ہیں تو آیا امانت دار شخص وہ ساری حجیں خود انجام دلوا سکتا ہے؟ جیسے حجۃ الاسلام کو انجام دلوانا اس پر واجب ہے جب وہ وارثین کی حالت کو جانتا ہو، تو صحیح تر قول یہ ہے اور محکم قول یہی ہے کہ وہ ساری حجیں انجام دلوا سکتا ہے، کیونکہ وہ واجب ہیں، اصل مال سے متعلق ہوتے ہیں، تو وہ میت کا ذمہ بری کرانے کے لیے اس کو انجام دلوائے گا۔ یہاں تک اختلاف ہے حج نظری میں، تو اختلاف اس بحث میں ہے کہ شیخ طوسی اور یحییٰ بن سعید حلی اور محقق حلی فرماتے ہیں اس کو ثلث مال سے نکالا جائے گا، اور اس کے لیے وہ زریس بن اعین کی صحیح سند روایت سے استدلال کرتے ہیں، اور ابن ادریس حلی اور متاخرین فقہائے شیعہ فرماتے ہیں کہ حج نظری کو ثلث مال سے نہیں نکالا جاتا بلکہ اصل مال سے نکالا جاتا ہے، چونکہ وہ دین ہے، قرض ہے اور مالی واجب ہے، تو مال کے متعلق جو واجبات ہوتے ہیں وہ اصل مال سے نکالے جاتے ہیں۔ تو اس روایت سے
کی تعویل کی جاتی ہے، جیسا کہ علامہ شیلی نے مختلف الشیعہ میں تعویل کی ہے کہ مرض الموت میں جو اس کی نظر ہے وہ مراد دی جائے گی، کیونکہ وہ واجب الوفا نہیں ہوتی بلکہ سولو سے مال سے نکالی جاتی ہے۔ وَلَوْ قَصُرَ الْمَالُ عَنْهُمَا تَحَاصَّتَا فِيهِ فَإِنْ قَصُرَتْ الْحِصَّةُ عَنْ إِخْرَاجِ الْحَجَّةِ بِأَقَلَّ مَا يُمْكِنُ وَوَاسِعَ الْحَجَّ خَاصَّةً أَوِ الْعُمْرَةَ صُرِفَ فِيهِ۔ تو بہرحال شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا کہ اگر اس پر دو حج واجب ہیں، حج نظری اور حجۃ الاسلام، تو اصل مال سے نکالے جائیں گے اور وہ امانت دار دونوں کو انجام دلوا سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں نظریہ تھا کہ وہ حج نظری سولو سے مال سے نکالی جائے گی۔ اب فرض یہ ہے کہ اگر وہ مال ان دونوں کو انجام دلانے سے کم پڑ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ تو مصنف کے قول کی بنیاد پر کہ دونوں حج اصل مال سے نکالے جاتے ہیں اور مال امانت سے ان کو انجام دلوایا جا سکتا ہے، اگر مال کم پڑ جاتا ہے، دونوں حجوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس مال کو ان دو حجوں کے درمیان تقسیم کریں گے اور ہر ایک کے لیے ایک حصہ قرار دیں گے۔ اگر ہر ایک کا جو حصہ ہے کم ترین پیکج کے ذریعے ایک حج اس کی انجام دلوائی جا سکے تو پھر اشکال نہیں ہے، اور اگر وہ اس سے کم ہو، یعنی ہر ایک حصہ ایک مکمل حج کے لیے کافی نہ ہو، تو پھر اس کا یہ طریقہ ہے کہ دیکھیں گے کہ اس حصے سے ایک حج بغیر عمرے کے ادا ہو سکتی ہے یا نہیں، یا پھر حج کے بغیر ہر ایک کا عمرہ ادا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر تو ممکن ہو تو وہی انجام دلوائیں گے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، یعنی ہر ایک حصے سے تنہا حج یا تنہا عمرہ بھی انجام نہ دلوایا جا سکے، لیکن دونوں کو جمع کرنے سے، دونوں حصوں کو ملانے سے ایک مکمل حج یعنی حج اور عمرہ حجۃ الاسلام کے حوالے سے یا حج نظری کے حوالے سے انجام دلوایا جا سکے، تو کون سا واجب ہوگا؟ آیا دونوں حج نظری اور حجۃ الاسلام کو ترک کر دیں اور مال امانت ورثہ کو واپس کریں، یا راہ خیر میں خرچ کریں، یا مجموعہ مال سے ایک حجۃ الاسلام انجام دلوائیں، یا قرعہ نکالیں؟ اگر حجۃ الاسلام کے لیے ہے تو مجموعہ مال سے حجۃ الاسلام انجام دلوائیں، اگر حج نظری کے نام قرعہ نکلے تو اس میں خرچ کریں۔ یہ سارے احتمالات پائے جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ قَصُرَ الْمَالُ عَنْهُمَا تَحَاصَّتَا فِيهِ، اگر مال دونوں کو انجام دینے سے کم پڑ جائے، تَحَاصَّتَا فِيهِ تو ہر ایک کا حصہ علیحدہ کیا جائے گا۔ فَإِنْ قَصُرَتِ الْحِصَّةُ عَنْ إِخْرَاجِ الْحَجَّةِ بِأَقَلَّ مَا يُمْكِنُ، اگر تو ممکن ہو جاتا کم ترین پیکج کے ذریعے دونوں حجیں انجام ہو جائیں علیحدہ علیحدہ حصے سے، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر ہر ایک کا جو علیحدہ حصہ ہے وہ کم پڑ جائے ایک مکمل حج انجام دلوانے سے کم ترین ممکنہ پیکج کے ساتھ، وَوَاسِعَ الْحَجَّ خَاصَّةً أَوِ الْعُمْرَةَ صُرِفَ فِيهِ، لیکن ایک حج انجام دلوائی جا سکتی ہے، حج کے لیے وہ کافی ہے، صرف حج کے لیے بغیر عمرہ کے، یا پھر صرف عمرہ کے لیے کافی ہے بغیر حج کے، صُرِفَ فِيهِ تو اسی میں خرچ کیا جائے گا۔ فَإِنْ قَصُرَ عَنْهُمَا، اگر اس سے بھی کم پڑ جائے، یعنی کہ دونوں حصے علیحدہ علیحدہ کر لیے تھے تو ہر ایک سے علیحدہ علیحدہ فقط حج بغیر عمرے کے یا فقط عمرہ بغیر حج کے انجام نہیں دلوایا جا سکتا۔ وَوَاسِعَ أَحَدَهُمَا، لیکن ان میں سے ایک کے لیے کافی ہے، یعنی اس کل مال سے دونوں حصوں کو ملا کر ان میں سے ایک کو انجام دلوایا جا سکتا ہے، یا تو حجۃ الاسلام مکمل یا تو حج نظری مکمل۔ تو اس کے بارے میں احتمالات ہیں۔ ففی ترکہما والرجوع الی الوارث، تو آیا ان دونوں حجۃ الاسلام اور حج نظری کو چھوڑ دیں اور وہ مال پلٹا دیں وارث کی طرف، یا اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کریں، علی ما تقدم، جیسا کہ اختلاف پہلے گزر چکا ہے۔ یہ ایک احتمال ہے مل کر، اور تقدیم حجۃ الاسلام، یا حجۃ الاسلام کو مقدم کریں گے چونکہ ایک حج مکمل اس
دونوں حصوں کو ملا کر ہو سکتی ہے تو وہی انجام دلوا لیں، حج نظری کو چھوڑ دیں۔ اویل قرعت، یا پھر حجۃ الاسلام اور حج نظری میں پورا ڈال لیں، جس کے بارے میں پورا نکلے تو اسی کو انجام دلوائیں، اور جو اس کے بارے میں احتمالات پائے جاتے ہیں۔ تو پہلے جو یہ فرمایا تھا کہ اگر دونوں سے مال کم پڑ جاتا ہے تو دونوں کا حصہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے پھر دیکھا جائے گا کہ فقط حج بغیر عمرے کے یا فقط عمرہ بغیر حج کے انجام پاتا ہے۔ تو اس میں مدارک الاحکام میں فرمایا ہے کہ ترکے کو تقسیم کرنا ان دونوں میں، جب کہ وہ کم پڑ رہا ہے، مشکل ہوگا، چونکہ ترکہ جب وہ اجرت المثل سے کم ہو دونوں حجوں کے لیے تو تقسیم کر دینا یہ الٹا سبب بنے گا کہ ان میں سے ایک بھی کامل انجام نہ پایا جائے، مگر یہ کہ کوئی اجرت المثل سے کم پر بھی تیار ہو حج کو انجام دینے کے لیے۔ ہاں، ان صورتوں میں جو باتیں کی گئی ہیں، احتمالات پیش کیے گئے ہیں، تو اس میں حجۃ الاسلام کو مقدم کرنا بہتر ہے، چونکہ صحیح ہے زریس بن آئین کوفی جلیل القدر سے راوی ہے امام باقر علیہ السلام سے، وَإِن لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِمَّا تَرَكَ وَحَجَّ عَنْهُ وَلِيُّهُ النَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ۔ اگر وہ مال فقط حجۃ الاسلام جتنا کافی ہو تو حجۃ الاسلام اس ترکے سے انجام دلوائی جائے، اور اس کا ولی اس سے حج نظری انجام دے، کیونکہ وہ بھی اس پر قرض ہے۔ وسائل الشیعہ باب 29 ابواب وجوب حج میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو شہید ثانی نے 3 یا 4 جناب علی احتمالات اور اوجہ بنائی ہیں، ان کی کوئی اساس نہیں ہے۔ جناب شہید ثانی کو روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہی یہ نظریہ پیش کرنا چاہیے تھا کہ اس صورت میں حجۃ الاسلام کو مقدم کرنا ہوگا۔ تو یہ بہرحال جو ہم علمی طور پر علم اصول میں بھی باتیں کرتے ہیں کہ قاعدہ اولیہ اور عقلی جو تقسیمات ہوتی ہیں اس کے تحت تو یہ 3-4 وجہ ٹھیک ہیں، لیکن روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ان احتمالات کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ ایک ہی قول ہونا چاہیے تقدیم حجۃ الاسلام کا۔ آخر میں فرمایا وَلَوْ وَاسِعَ الْحَجَّ خَاصَّةً أَوِ الْعُمْرَةَ فَكَذَلِكَ، اگر مجموع مال فقط حج کے لیے بغیر عمرے کے یا پھر فقط عمرے کے بغیر حج کے لیے کافی ہو تو پھر بھی اس میں وہی 3 احتمالات آتے ہیں۔ فقط حج کے لیے ہو یعنی عمرے کے بغیر تو یہ حجۃ الاسلام کے لیے ہوگا، یا پھر حج نظری کے لیے ہوگا، تو اس میں بھی وہی 3 احتمالات آئیں گے۔ وَلَوْ لَمْ يَسَعْ أَحَدَهُمَا فَالْقَوْلَانِ وَالتَّفْصِيلُ آتٍ فِي مَا لَوْ أَقَرَّ بِالْحَجَّتَيْنِ أَوْ عَلِمَ الْوَارِثُ أَوْ الْوَصِيُّ كَوْنَهُمَا عَلَيْهِ، اگر مجموع مال ان 2 میں سے ایک کے لیے کافی نہ ہو، یعنی وہ کسی کے لیے بھی وسعت نہ رکھتا ہو، نہ فقط حج کے لیے نہ فقط عمرہ کے لیے، تو اس میں 2 قول سابق اس میں آئیں گے، یعنی اس کو وارث کی طرف پلٹانا ہے یا امور خیریہ اور راہ خیر میں خرچ کرنا ہے، تو فقط 2 قول آئیں گے۔ اور یہاں پر ایک اس کی ذیلی فر بیان کرتے ہیں وَالتَّفْصِيلُ آتٍ فِي مَا لَوْ أَقَرَّ بِالْحَجَّتَيْنِ، پہلے جو ساری بات ہو چکی ہے وہ اس صورت میں تھی جب امانت دار کو علم تھا کہ اس مرنے والے پر حج واجب ہے اور وہ اس کے وارث ہو اس کو انجام دلوانے والے نہیں ہیں، تو فرماتے ہیں یہ جو تفاصیل ہم نے بیان کی ہیں یہ تو امانت دار کے متعلق تھیں جب وہ جانتا ہو کہ میت پر حج واجب ہے۔ اب فرماتے ہیں یہی تفصیل جاری ہوگی جب خود میت زندگی میں اعتراف کر چکا ہو، اقرار کر چکا ہو کہ اس پر 2 حج واجب ہیں، تو امانت دار پر واجب ہوگا کہ وہ 2 حج انجام دلوائے، اس کے لیے نائب لے یا خود اس کو انجام دے۔ اور یہی تفصیلات جاری ہوں گی جب وارث یا وصی میت جانتا ہو کہ میت کے ذمے 2 حج واجب ہیں، تو اس کا وظیفہ بنتا ہے وہ وارث یا وصی کہ مال میت سے کسی کو نائب بنائے یا خود اس کو جا کر انجام دلوائے۔ اور یہی تفصیلات آتن جاری ہوں گی فی ما لو اقر بالحجتین،
اگر مرنے والے نے 2 حجوں کا زندگی میں اعتراف اور اقرار کیا ہو، یا وارث کو یا وصی کو علم ہو کہ اس پر 2 حج واجب تھے تو ان کو انجام دلوائیں۔